بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصفۃ السابعہ انہ تعالی متکلم قال الصفۃ السابعہ انہ تعالی متکلم بالاجماع والمراد بالکلام الحروف والاصوات المسموعۃ المنتظمہ ومعنى انہ تعالی متکلم انہ یوجد الکلام فی جسم من الاجسام و تفسیر الاشاعرہ غیر معقول۔ بات ہماری یہ ہے حج پچھلی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے اور ابدی ہے۔ قدیم اسے کہا تھا کہ جس میں عدم سابق محال ہو، قدیم عدم سابق محال ہو۔ عدم سابق کی دو قسمیں تھیں، یا سابق تھا محققۃ الازمان یا مقدرۃ الازمان، یعنی ایک سابق ہے جو واقعاً ہے سابق زمان کے اعتبار سے، زمانہ سابق جس کہتے ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ ماضی جو موجود ہے۔ یہ زمانہ ماضی کب سے ہے؟ یہ افلاک کی حرکت، سورج اور چاند کی حرکت، سورج اور چاند کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے بعد زمانہ وجود میں آیا۔ یہ زمان ہے زمان ماضی محققۃ الوجود۔ ایک زمان ماضی ہے مقدرۃ الوجود۔ مقدرۃ الوجود یعنی اس سے پہلے جتنا آپ فرض کر سکتے ہیں، جو زمانہ بھی آپ سابق فرض کر، چاہے ہو چاہے نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر ہو تو محققۃ الوجود ہے، زمانے حقیقی ہے، اور اگر نہ ہو زمانے فردی ہے۔ یعنی گویا کہ سابق کی دو قسمیں ہیں، یا زمانے حقیقی ہے سابق ہے، یا زمانے فرضی ہے سابق ہے۔ چاہے زمانے حقیقی ہو چاہے زمانے فرضی ہو، سابق عدم وجود نہ رکھتا ہو، عدم نہ ہو، جس ذات میں عدم نہ ہو اس کو کہتے ہیں قدیم ازلی۔ قدیم ازلی۔ باقی اور ابدی ہے عدم لاحق، یعنی بعد میں معدوم ہو۔ یہ عدم بھی اس کی ذات میں راہ نہ رکھتا ہو، وجود نہ رکھتا ہو، ممکن نہ ہو عدم۔ چاہے یہ بھی اب جو عدم لاحق ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ لاحق زمانے حقیقی ہو بنسبت الازمنہ المستقبلہ، آئندہ آنے والے زمانوں کی نسبت، قیامت سے پہلے مثلا، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ زمانے حقیقی ہے جو آنے والا زمانہ ہے۔ چاہے وہ زمان آنے والا زمانہ فرضی ہو، کسی زمانے میں بھی عدم اس کی ذات میں وجود نہ رکھتا ہو، عدم نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں باقی اور ابدی۔ خدا کی ذات ازلی بھی ہے، قدیم بھی ہے، باقی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذات میں نہ عدم سابق ہے نہ عدم لاحق ہے۔ عدم کا ہونا اس کی ذات میں ممتنع ہے۔ کیوں؟ واجب الوجود لذات ہی ہے، جس کا وجود ضروری ہو اور ذاتی ہو۔ ہم اس کو وہ ذات جس میں وجود ضروری اور ذاتی ہو اس میں عدم ممکن ہی نہیں ہے، نہ عدم سابق نہ، یا واجب الوجود لذات ہی فرض نہ کرے، اور فرض کیا اور ثابت کیا کہ وہ واجب الوجود لے ذات ہی ہے۔ جب واجب الوجود لذات ہی ہے تو عدم اس ذات میں ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جب عدم ممکن ہی، نہ عدم سابق نہ عدم لاحق، لا مالا، وہ باقی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ قدیم بھی ہے اور ازلی بھی ہے۔ آج کی بات یہ ہے انہ تعالی متکلم، خدا کی ذات متکلم ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے یہاں پر کہ آیا خدا کی ذات متکلم ہے، آیا تکلم جو خدا کی ذات کی صفت ہے اس کے اس بات کے لیے ہمارے پاس آیا دلیل عقلی موجود ہے یا فقط دلیل نقلی ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ اور اگر وہ دلیل عقلی یا نقلی ہے تو کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے متکلم ہونے سے مراد کیا ہے؟ کلام خدا ہے کیا؟ خدا متکلم ہے، کلام کرتا ہے، کلام سے مراد کیا ہے؟ کلام کرتا ہے، یہ کلام سے مراد حروف اور اصوات ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں، حروف اور اصوات کو، حروف کو ایک نظم دیتے ہیں، منظم کرتے ہیں، پھر وہ صوت کے ذریعے ان کو خارج کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو خارج ہوتے ہیں۔ پہلے ان حروف کو منظم کرتے ہیں کلام کی شکل میں،
حروف کو کلام کی شکل میں منظم کر کے صوت کے ذریعے ان کو خارج کرتے ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں۔ یہ مراد ہے خدا کے کلام ہونے سے۔ خدا کلام کرتا ہے، متکلم ہے اس کلام کے معنی میں، اس معنی میں جو کلام کا یہ معنی کیا ہے، یا نہ خدا کے بارے میں کلام کا کچھ اور معنی، یعنی اوجد الکلام، خدا کلام کو ایجاد کرتا ہے، موجد کلام ہے، اور جو موجد کلام ہے اس کو بھی متکلم کہتے ہیں، جو کلام کو ایجاد، جس طرح کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اس کلام کو ایجاد کیا ہے درخت میں، اور درخت نے ان حروف اور اصوات کو خارج کیا، درخت بولا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ سے متکلم ہونے سے مراد یہی کلام ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ جو حروف اور اصوات سے مرکب ہے منظم شکل میں، یا نا اوجد الکلام، کہ اللہ نے کلام کو ایجاد۔ اما پہلی بات کیا ہے کہ خدا کے متکلم ہونے کی دلیل عقلی ہے یا دلیل سمعی اور نقلی ہے؟ اشاعرہ نے دلیل عقلی دی ہے، اس کو رد کر رہے ہیں یہاں پر، البتہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کہ اشاعرہ کی دلیل کیا ہے، اتنا کہا ہے ماذا کرو ہو لئی سب دلیلیں، جو اشاعرہ نے دلیل عقلی خدا کے متکلم ہونے پر دلیل دی ہے وہ دلیل نہیں ہے، پس دلیل سمعی ہے، دلیل نقلی ہے۔ وہ دلیل نقلی کیا ہے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلم اللہ، خود قرآن نے کہا ہے کلم اللہ، اللہ نے کلام کی ہے، یعنی اللہ متکلم ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی ہے، پس اللہ متکلم ہے۔ پس ہمارے پاس اگر دلیل ہے تو وہ دلیل نقلی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ اجمع الانبیاء علی ذالک، انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے کہ اللہ متکلم ہے، اللہ متکلم ہے۔ یہاں پر ایک اشکال کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، توجہ کریں، فرماتے ہیں یہ تو دور ہے، یہ جو انبیاء علیہ السلام کا آپ نے اجماع ذکر کیا ہے اللہ کے متکلم ہونے پر، اسے دور لازم آتا ہے، اجماع الانبیاء ہے، وہ اشتباہ عبارت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اتفاق کیا اس بات پر کہ اللہ متکلم ہے، فرماتے ہیں یہ دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نبی ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ اللہ متکلم ہو۔ اور بھائی اللہ اگر کسی نبی کو بھیجے گا تو کلام کر کے بھیجے گا نا، وہ کہے گا میں اس کو اپنی طرف سے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ انبیاء کی نبوت موقوف ہے کس پر؟ اللہ کی، اور اللہ کا متکلم ہونا موقوف ہے انبیاء پر، خود ان کی نبوت موقوف ہے اللہ کے متکلم ہونے پر، اور اللہ کا تکلم ثابت ہونا موقوف ہے اجمع الانبیاء پر، انبیاء کے اجماع پر۔ کیا وہ کہیں کہ اللہ متکلم ہے، وہ کہیں کہ اللہ، انبیاء کہیں کہ اللہ متکلم ہے، اللہ کا تکلم ثابت ہوتا ہے، اور انبیاء کی نبوت کا ثبوت موقوف ہے اللہ کے متکلم ہونے پر، خود ان کی نبوت موقوف ہے اس پر، اور اللہ کا متکلم ہونا موقوف ہے انبیاء پر۔ یہ دور ہے، ہاں جی، وہ تو تاریخ سے ثابت ہوگا، اللہ قرآن اللہ کی کتاب کہاں ثابت ہے؟ نہیں، ہر نبی نے کہا اللہ متکلم ہے، ظاہر ہے ہر نبی کو اس نے اگر نبی بنا کر بھیجا ہے تو کچھ کہہ کر بھیجا ہے نا جی۔ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ میں، تو یہ اللہ کا تکلم ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پس اللہ کا متکلم ہونا موقوف ہے اجماع انبیاء پر، اور انبیاء کی نبوت خود موقوف ہے اللہ کے متکلم ہونے پر۔ یہ دور ہے اور یہ دور باطل ہے۔ اولاً فرماتے ہیں یہ دور نہیں ہے۔ کیوں دور نہیں ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت معجزات پر موقوف ہے، انبیاء کی نبوت کا ثابت ہونا معجزات پر موقوف ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کیا میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کیا اللہ کے متکلم ہونے پر، یا نہ انہوں نے نبوت کو ثابت کیا عصائے موسیٰ کے ساتھ، عصائے موسیٰ کے ساتھ۔ حضرت سلیمان نبی نے اگر نبوت ثابت کی انگشتر کے ساتھ ثابت کی ہے، وہ انگوٹھی۔ بس جو معجزات میں ہیں پیغمبر خدا سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو اس درخت کو کہیں کہ یہ جڑوں سمیت اکھڑ کر آپ کے پاس آ جائے، وہ آ گئے۔ اس معجزے سے ان کی نبوت
ثابت ہو رہی ہے۔ پس انبیاء کی نبوت کا ثابت ہونا موقوف نہیں ہے، اللہ کے متکلم ہونے پر، معجزات پر موقوف۔ اگر ان قول تو کوئی ہم پر اگر اشکال کرے کہ پیغمبر کی نبوت تو قرآن کے ساتھ ثابت ہے، پیغمبر کی نبوت کا ثبوت موقوف ہے کس پر؟ قرآن پر، ٹھیک ہے نہیں؟ اور قرآن کا کلام خدا ہونا موقوف ہے اللہ کے نبی کی نبوت پر۔ ادھر تو دور لازم آتا ہے کہ انبیاء کے لیے پیغمبر کی نبوت کی دلیل کیا ہے جی؟ قرآن، کلام اللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ادھر سے آپ نے کہا کہ کلام اللہ کا کلام اللہ ثابت ہونا موقوف ہے کس پر؟ کہ نبی کہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی کلام ہے؟ نبی کہیں گے نا، نبی تصدیق کریں گے نا کہ یہ اللہ کی کلام کا کلام ہونا موقوف ہے نبی کی تصدیق پر، اور خود نبی کی نبوت موقوف ہے کس پر؟ اللہ کے کلام پر۔ یہ بھی دور ہے، فرماتے ہیں اگر نبی کی نبوت موقوف ہو فقط قرآن پر، ٹھیک ہے نہیں، تو یہ اشکال لازم آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو دفع کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ نبی کی نبوت اگر کلام خدا پر بھی موقوف ہے تو وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کلام اللہ ہے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ کلام اللہ معجزہ ہے، حقیقت اعجاز اس میں موجود ہے، اور اس حقیقت اعجاز نے اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کیا، نہ کلام اللہ ہونے نے نبی کی نبوت کو ثابت کیا۔ کلام اللہ ٹھیک ہے اللہ کی کلام ہے، لیکن اللہ کی کلام ہونے کے ساتھ نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اس اللہ کی کلام میں کیونکہ اعجاز پایا جاتا تھا، اس وجہ سے نبی کی نبوت ثابت ہوئی۔ بس نہیں، سوال یہ ہے کہ نبی کی نبوت فقط ثابت ہوئی اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے، یا نہ اس کلام میں اعجاز پایا جاتا تھا؟ دیکھیں نا، نبی کی نبوت موقوف ہے معجزہ پر، نہ کلام اللہ پر۔ نبی کی نبوت اللہ نے تو کلام اوروں کے ساتھ بھی بڑی کی ہے، حضرت موسیٰ کی ماں کے ساتھ کلام کیا، قد اوحیٰ الی موسیٰ۔ اچھا، حضرت موسیٰ کی ماں کی نبوت ثابت ہو گئی ہے، پاس نبوت کا ثابت ہونا کلام اللہ پر موقوف نہیں ہے، اس کلام اللہ جو حقیقت ایجاد ہے اس کی وجہ سے نبی کی نبوت ثابت ہو رہی ہے، نہ فقط کلام اللہ ہونے کی وجہ سے ثابت۔ دیکھیں اقول سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اوپر والے جو ہے وہ مرحوم مصنف کی عبارت کو ترجمہ اینڈ پہ کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ اقول من جملۃ صفات تعالی کونہ متکلما، خدا کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے خدا متکلم ہے۔ قد اجمع المسلمون علی ذلک، اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا۔ واختلفوا بعد ذلک فی مقامات اربع، 4 مقام پر اختلاف کیا۔ مقام اول یہ ہے فی الطریق الی ثبوت هذه الصفہ، اس صفت کے ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فقالت الاشاعرہ هو العقل، اشاعرہ نے کہا عقل، وقالت المعتزلہ هو السمع، معتزلہ نے کہا ہے سمع، نقلی دلیل ہے، وهو قوله تعالی، اور وہ دلیل سمعی جو معتزلہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیم، وهو الحق، یہی حق ہے کہ دلیل نقلی ہے، دلیل عقلی موجود لعدم الدلیل العقلی، دلیل عقلی موجود نہیں ہے۔ ما ذکروہ دلیلا فلیس بتام، جو اشاعرہ نے دلیل ذکر کی ہے دلیل عقلی، ما ذکروہ، جس کو انہوں نے دلیل عقلی کے طور پر ذکر کیا ہے، فلیس بتام، وہ تام، اب وہ دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ وہ آگے اگر بات سمجھ آ گئی ٹھیک، ویلے یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ قد اجمل، یہ دوسری ہے، قد اجمل انبیاء علی ذالک، اور انبیاء نے اتفاق کیا علی ذالک، اللہ کے متکلم ہونے پر، اللہ کے، اور یہ بھی دلیل عقلی میں نہیں آتی ہے، یہ بھی دلیل سمعی میں آتی ہے۔ اور جی دلیل سمعی میں آپ دیکھتے نا، دلیل سمعی میں 2 چیزیں آتی ہیں نا۔ دلیل سمعی میں کیا ہے؟ ایک، اگر ہم اپنی شریعت میں آ جائیں، شریعت مقدسہ میں آ جائیں تو کیا ہے؟ 2 دلیلیں، دلیل سمعی، ایک کتاب، ایک حدیث۔ حدیث بھی دلیل ہے، اور انبیاء نے اگر یہ فرمایا ہے کہ اللہ متکلم ہے، دلیل سمعی ہے، نہ کہ دلیل عقلی ہے۔ وقد اجمع الانبیاء علی ذلک، اب یہ اشکال ہے اور اس کا جواب ہے، وثبوت نبوتہم غیر موقوف علیہ، انبیاء کی نبوت کا ثابت ہونا موقوف نہیں ہے علیہ، اللہ کے متکلم ہونے پر۔ کیوں؟
لامکان الاستدلال علی النبوہ بغیر القرآن من المعجزات، کیونکہ ممکن ہے ہم استدلال کریں علی النبوہ نبیوں کی نبوت پر بغیر القرآن ہے، قرآن کے علاوہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں کیسے پتہ چلا جی؟ قرآن نے کہا ہے۔ حضرت نوح نبی ہیں کیسے پتہ چلا جی؟ قرآن نے کہا ہے۔ پس ان انبیاء کی نبوت کا ثابت ہونا موقوف ہے کس پر؟ کہ یہ ثابت ہو کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اور اللہ کے متکلم ہونا موقوف ہے کس پر؟ کہ تمام انبیاء کا اتفاق ہے کہ اللہ متکلم ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دور ہے۔ کہہ رہے نا لامکان الاستدلال علی النبوہ بغیر القرآن من المعجزات، ہم قرآن کے علاوہ باقی معجزات سے ثابت کریں گے کہ اللہ کیا نام ہے، یہ انبیاء نبی ہیں۔ تو جو کریں ثبوت و نبوتہم، ان کی نبوت کا ثابت ہونا موقوف نہیں ہے علیہ، اللہ کے متکلم ہونے پر۔ کیوں؟ لامکان الاستدلال علی النبوہ بغیر القرآن، کیونکہ ممکن ہے ہم استدلال کریں نبوت پر قرآن کے علاوہ باقی معجزات سے، او بالقرآن، یا قرآن کے ساتھ، لا من حیث انہ کلام، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ کلام ہے، اس حیثیت سے کہ انہ معجز، یہ معجز ہے۔ ولا شک فی تغایر المعجزین، دونوں کے معجزہ ہونے میں، تغایر میں کوئی شک نہیں ہے، ان کلام ہونا اور چیز ہے، معجزہ ہونا اور چیز ہے۔ فیجب اثباتہ، پس واجب ہے کہ ہم اللہ کے لیے کلام کا اس بات ثابت کریں کہ اللہ متکلم۔ فیجب اثباتہ، واجب ہے کہ ہم ثابت کریں کس کو؟ اللہ کے متکلم ہونے کو۔ المقام الثانی فی ماہیت کلامی، کل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے اس کی کلام کی ماہیت کیا ہے؟ مرکب حروف اور اصوات سے، یہ نام مراد ہے اوجد الکلام، کہ اللہ نے کلام کو ایجاد کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔